السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ گزر جانے کے بعد جب یزید کو ہر طرف سے لعن طعن ہوئی اور ہر کوئی مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بے گناہ قاتل پر ظالم یزید کو برا بلا کہنے اور بولنے لگا۔ ہر طرف سے امام زین العابدین اور سید زادیوں کی رہائی کے لیے آواز بلند ہونے لگی تو یزید نے امام سجاد کو بلایا اور پوچھا کہ میں قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ ناظرین، پھر حضرت امام سجاد نے حضرت زینب سے مشورہ کرنے کے بعد یزید سے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، تو یزید نے امام سجاد سے کہا کہ اپنی شرائط بتائیں، تو امام سجاد نے یزید سے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کرو، ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمارے حوالے کریں۔ ناظرین، یزید نے تمام شرطیں مان لی، لیکن جب یزید کی بہن امالہ کو اس معاہدے کا علم ہوا تو شیطان صفت عورت غصے سے لال ہو گئی اور کہا کہ قیدیوں کی شرطوں پر معاہدہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، اس عورت نے تمام اہل شام کی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور حضرت زینب اور تمام سید زادیوں کو بھی اپنے محل میں بلوا لیا۔ ناظرین، یزید کی بہن امالہ نے کھڑے ہو کر تمام شام کی عورتوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں حضرت زینب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس محل کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس کا مالک عزت مابل یزید ہے، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے خزانے چاندی، ہیرے اور جواہرات سے بھرے ہیں، اور جس پر اللہ بھی راضی ہے، تبھی تو تم پر یزید کو فتح ملی ہے۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت زینب سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر حضرت زینب نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تیری بات سن لی، مگر تو نے ابھی تک میرا مکمل تعارف نہیں پایا، لیکن تمہارا تعارف یہی ہے کہ تم حسین کے قاتل یزید کی بہن ہو، میرے بھائی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا اور تم بھی باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو۔ تم جس بھائی کی مشرق و مغرب تک حکومت پر اترا رہی ہو، سن لو، میرے رب کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ تم نے سچائی تو سن لی، لیکن میرے جد امجد پوری کائنات کے مالک و خالق کے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، حضرت زینب نے اس ملعون عورت کو مزید کہا کہ تم جس دولت پر اترا رہی ہو، میرے خدا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں، جو کہ خود دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اور یہ محل جس پر تم کو فخر ہے، رب کائنات جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کی، اے رب کائنات، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد محل میں موجود تمام شامی عورتوں نے حضرت زینب کے حق میں آواز بلند کی، اور حضرت زینب نے یزید کی بہن کو کہا کہ اب بتا، ہم قیدی ہو کر بھی جیت گئے اور تم جیت کر بھی ہار گئی۔ اس کے بعد اہل بیت کے تمام لوگ شان و شوکت سے محل سے روانہ ہوئے۔ دوسری روایات میں ہے کہ یزید نے اپنی اسی بہن جس کا نام امالہ تھا، اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت حسین کو کربلا میں شہید کروایا۔ ناظرین، یہ قصہ تاریخ کا ایک باب ہے، اس قصے میں کتنی صداقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیں اب
مستند روایات سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ثابت قدم کی مثال دکھائی، آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا، حتیٰ کہ آپ اور آپ کے تقریباً تمام تر خاندان اور ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مگر آپ نے باطل کے ساتھ کسی مداہنت سے کام لیا اور نہ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہوئے۔ سوال یہ سب مشکلات، تکلیف اور قربانی انہوں نے کس مقصد کے لیے دی؟ کیا آپ تھوڑی مداہنت، نرمی اور سمجھوتا کر لیتے تو اچھا نہ ہوتا؟ یہ خیال عموماً لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیں اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے یزید فوج سے جا ٹکرائے۔ یہ درست ہے کہ انہیں کوفہ اور دیگر علاقوں سے بلاوے آئے تھے کہ آپ آئیں تاکہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا جا سکے۔ انہیں وسیع عوامی حمایت کا وعدہ کیا گیا۔ بزرگوں نے آپ کو سمجھایا بھی کہ یہ دھوکہ لگتا ہے، مگر آپ نے جانے کا قاصد کر لیا تو خاندان کے اکثر مرد، خواتین، بچوں سمیت آپ کے ساتھ اعظم سفر ہو گئے۔ تاہم حکومت سے لڑنا آپ کے پیش نظر ہوتا تو آپ مناسب جنگی تیاری کر کے جاتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ ہی نہ لے جاتے۔ جلدی سے وہاں پہنچنے پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف یا لالچ دے جانے کے باعث لوگ آپ کا ساتھ دینے سے پہلو دہی کر رہے ہیں، تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم آپ کو واپس آنے کی اجازت کو اس بات سے مشروط کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ مگر ایسا کرنے سے متعامل تھے۔ آپ نے مذاکرات کاروں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میری حکومت سے لڑنا یا حکومت حاصل کرنا یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر وہ نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کا خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی کوشش ناکام بنائی اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ جب یزید کو امام کا سر پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے انہوں نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام میں ملوث اپنے کسی عامل کے خلاف کوئی کارروائی کی ہی نہیں، انہیں کوئی سزا نہیں دی، بلکہ وہ اسی طرح اپنے عہدوں پر باقی اور ان کے متمد رہے جس طرح قتل امام سے پہلے تھے۔ دراصل اسی وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزادی مرضی سے منتخب نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک موروثی بادشاہت تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی طرح بلا جبر حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو بیعت و اطاعت پر مجبور کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ امامت برحق نہیں تھی۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر وہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کی بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مصلحت گوشی پر مداہنت سے کام لے لیتے ہیں، تو اس بات کا خدشہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد نواسا ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو امام باطل و فاسق کی زور زبردستی والی بیعت کے لیے حجت سمجھ لیتے اور یہ ایک بری نظیر بن جاتا۔ آپ اگر چاہتے تو مزاحمت سے کام لیتے اور ظاہری طور پر یزید کی
نقلی بیعت کر لیتے، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی، مگر آپ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کی بجائے عظمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں انہوں نے سکھا دیا کہ موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں۔ لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی قول و عملی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں پر راہ عظیم مثال قائم کر دی۔ آپ نے سکھا دیا کہ اگر آئندہ حق و باطل کے درمیان اس طرح کا مارکا برپا ہو، حق و باطل میں ترجیح و انتخاب کا موقع آئے یا کوئی فاسق اور ظالم لوگوں پر بل جبر اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کرے، تو آزادی، قانون کی بالادستی، جمہوریت اور انسانیوں وقار کے علم بردار کسی مداحنت سے کام نہ لے، جرأت دکھاتے ہوئے حق کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوئے اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے سرِ انکار کر دیں۔ حقیقت یہ ہے حضرت امام حریت جواب وہ حکومت انسانی دوستی اور حق و صداقت کے لیے کوشاں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ کیا امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے کہ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھے؟ اور ایسے شخص پر میں احمد بن حنبل لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود لعنت کی ہو؟ فرزند نے عرض کیا، قرآن میں کسی جگہ اس پر لعنت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے اس فرمان میں، پس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قربتی رشتوں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ قتل امام حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا ہے۔ یزید کی ابتدائی زندگی اور حالات و واقعات اور اس کی زندگی پر اور اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الگ قسم کا نوجوان ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر بازی تھا اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسانی اقتدار و قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ علانیہ اپنی ماں بہن بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے ان کو بطور خوش آمدید 1,00,000 درہم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں اور خلطیں بھی دی۔ جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے، آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں پھر بھی اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب عزت و توقیر کی
اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو اس نے کیا اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے قبول کیا کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور اعلان یزید کی برائی بیان کرنے لگے۔ سامنے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے قوم خدا سے ڈرو، بس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم اور زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔ یعنی برائی بہت ہی عام اور بڑھ گئی، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز کر دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے تو اس روایات میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ ناظرین، یہ ایک متفقہ روایت ہے جو تاریخ کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان کیا، یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید کے دل و دماغ میں ہر وقت کسی قسم کے خیالات سے سوار رہتے ہوں گے، اور وہ سید زادیوں اور امہات المومنین وغیرہ کے متعلق بھی کسی قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی کہ جس کا معاذ اللہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی اس نے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی عقد کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت سیدہ ام المومنین بڑھاپے میں تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید لائن کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو مدینہ بھر میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس سے نصریز دکھا کر اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت و ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد معاویہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتی ہوئی فتنے کو شخص کو اپنے انتقام پر خاموش کر روک دیا اور ہر دیا یعنی معاملے کو تول دیے بغیر ہی ہر کسی کو خاموش کروا دیا۔ اس واقعہ کا ذکر شاہ عبد الحق رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوت اس مقام پر کیا ہے کہ یزید کے جوان مرنے کی وجہ لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک تو یہی ہے کہ اس بدبخت نے حضرت ام المومنین سے عقد کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ناحق بہایا۔ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم امہات المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام گردنا ہے، اس لیے یہ عورتیں جنت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجات میں ہوں گی۔ چنانچہ ایک کتاب میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبداللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کی وہ آیت نازل فرمائی جن میں کہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے بھی ام المومنین حضرت عائشہ سے فقط کی خواستگاری کی تھی۔ تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور وہ رک گیا۔ ناظرین، یہ غلیظ حرکت کس بنا پر تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ حافظ قرآن
قاری یہ حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اگر وہ یعنی یزید معلوم قرآن و مقدس کے احکامات پر عمل لاتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تقریر ہوتی، اور وہ کبھی ایسی ناشائستہ حرکت کرنے کی جرت نہ کرتا۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔